جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو قسمت والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو شوق والے لوگ ہیں، جو اللہ کی محبت والے لوگ ہیں، جو اللہ سے اپنا ایک محبت اور تعلق کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب اپنے مال و دولت کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت میں قربان ہوتے ہوئے حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ذہن میں رکھتے ہیں کہ میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حج کرنے والے کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ اگر حج کو حج کی طریقے سے کیا جائے، اللہ اس کے فقر کو دور کر دیتے ہیں، اس کی غربت کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تنگدستی کو دور کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تابعوا بین العمرۃ والحج، اے لوگو حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کیا کرو، یعنی ایک حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر حج کرو پھر عمرہ کرو، پھر عمرہ کرو پھر حج کرو۔ فرمایا فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرے یہ جو ہے غربت کو دور کر دیتے ہیں، یہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، سونے اور چاندی کو تپائے، جب اس میں تپایا جاتا ہے تو سونے چاندی بھی خوبصورت بن کر کے چمکتے ہوئے باہر نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کی غربت کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور وہ حج جو اللہ قبول کر لے، فرمایا اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے اور صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، حج مبرور، وہ اس طریقے سے آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، جیسے بچہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسا ہی حج کرنے والا جب حج سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب حاجی حج کر کے آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملاقات کر لو، اس سے ملاقات کرو اور اس سے اپنے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ ابھی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آ رہا ہے، ابھی دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑا۔ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حج کی وجہ سے اس کے 400 گھرانوں کے لیے اس کے لیے مغفرت کا، سفارش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ 400 گھرانے والوں کی سفارش کر سکتے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے تو اس کی لبیک کی آواز میں دنیا کی ہر چیز آواز ملاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی آواز جب یہاں سے شروع ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک، جب وہ کہتا ہے تو اس کی آواز دنیا کی چرند و پرند سے ہوتے ہوئے درخت، پیڑ پودے، جھاڑ پہاڑ سب اس کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، اور اس کی آواز یہاں سے لے کر کے دنیا کے اس کونے تک اور یہاں سے لے کر کے دنیا کے اس کونے تک، یعنی مشرق سے مغرب تک تمام کی تمام چیزیں اس کی آواز میں آواز ملا کر کے لبیک لبیک کی صدا بلند کرتی ہیں۔